ہزاروں کروڑوں درود و سلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ حضرت عباس علیہ السلام کی ولادت 4 شعبان 26 ہجری بروز منگل مدینہ میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا نام امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ حضرت عباس تمنائے حضرت علی تھے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے پروردگار مجھے ایسا فرزند عطا کر جو عین اسلام پر ہو۔ دعا اور تمنا قبول ہوئی۔ حضرت عباس علیہ السلام شجاعت علی کے وارث، آئینہ کردار علی، سپاہ حسینی کے سالار تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام دنیائے شجاعت کے تاجدار تھے۔ شجاعت کی یہ تمام صفات آپ میں جمع تھیں۔ ایسی ہی تمام صفات کا حامل حسینی علمبردار کا سپہ سالار ہو سکتا تھا۔ امام علی علیہ السلام اور جعفر تیار نے لشکر اسلام کی علمبرداری کی اور پھر یہ منصب کربلا میں آپ کو عطا ہوا اور آپ علمدار ہو گئے۔ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ شمشیر بکف دیکھ کر حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمۃ الزہرا کی جب وفات ہوئی تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی عورت تلاش کریں جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو تاکہ ان سے بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا قوت بازو بنے۔ لہٰذا حضرت عقیل نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ آپ کا خاندان شرافت، سخاوت، پاکی، مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا۔ لہٰذا امام علی علیہ السلام نے ام البنین سے نکاح کیا اور کچھ عرصے بعد سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے اسے اپنی گود میں لیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ محترم ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل فلائی ود اقصیٰ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ محترم ناظرین، عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھی بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین علیہ السلام کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہوں گے اور اللہ ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے آخرت میں انہیں 2 پر عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس علیہ السلام امام حسن و حسین علیہ السلام کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے۔ وہ امام حسن و حسین علیہ السلام کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی خوبصورت چہرہ پایا تھا۔ آپ علیہ السلام دراز قد شخص تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو ان کے پاؤں زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام کی قد و قامت، خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب امیر معاویہ کے خلاف امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام نے جنگ صفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس علیہ السلام نے امام علی علیہ السلام کا لباس پہنا تھا اور بالکل اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی طرح زبردست جنگ لڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے ان کو علی علیہ السلام ہی سمجھا۔ جب حضرت علی علیہ السلام خود میدان جنگ میں آئے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت عباس کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ عباس ہیں اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت عباس علیہ السلام کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ معرکہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک لازوال مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام کی وفاداری ایک نمونہ ہے۔ تاریخ نے کبھی ایسی وفا اور جانثاری نہیں دیکھی۔ محترم ناظرین، حضرت عباس علیہ السلام مدینہ میں ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہے۔ جوانی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں گزار دی۔ بنی ہاشم پر آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 30 جوان ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے دفاع کے لیے تیار رہا کرتے تھے۔
اور حضرت عباس علیہ السلام ان جوانوں کے امیر تھے۔ جب یزید بن معاویہ 61 ہجری کو تخت نشین ہوا تو فوراً حکم دیا کہ حضرت حسین ابن علی کو حراست میں لے کر دمشق بلایا جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے۔ لہٰذا لشکر شام جب مکہ پہنچا تو امام حسین علیہ السلام اس وقت کربلا روانگی کی تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس ابن علی نے اپنے بھائی کی حمایت کی اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف مکہ میں ایک زبردست خطبہ ارشاد فرمایا۔ محترم ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے آپ مولا عباس علیہ السلام کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ امام مظلوم اپنے بھائی عباس علیہ السلام اور 72 ساتھیوں سمیت یکم محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچے تھے، جہاں 30,000 سے زائد یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے اس قافلے کو روک دیا اور فرات کا پانی آپ پر بند کر دیا تھا۔ یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک قافلہ حسینی کے بہادر شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کربلا میں حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی شہادت سے ایک تاریخ رقم کر دی تھی۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل ترین اور ماہر سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے جب تک حضرت عباس علیہ السلام حسینی لشکر میں موجود رہے، یزیدی لشکر میں موجود کوئی سپاہی بھی چین کی نیند نہیں سو سکا۔ جب عاشوراء کی رات امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا جی چاہے یہاں سے جا سکتا ہے کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور فرمایا، اے امام، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت کریں گے۔ 10 محرم بروز عاشوراء کو جب حسینی خیموں میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے، امام علیہ السلام کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بے حال تھیں۔ جب جناب مولا عباس علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی اجازت مانگی۔ قدموں میں سر کو رکھ کر یہ بولا وہ مہجبیں، کب تک غلام صبر کرے اے امام دین، مجھ کو سنا سنا کر یہ کہتے ہیں اہل کیں، اب فاطمہ کے لال کا یاور کوئی نہیں۔ محترم ناظرین، مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس تم میرے قوت بازو ہو، میں تمہیں کیسے میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے دوں؟ بھائی، اگر تم جانا ہی چاہتے ہو تو جنگ نہ کرنا۔ محترم ناظرین، مولا حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر عباس علیہ السلام لڑے تو جنگ کا نقشہ بدل جائے گا، ہو سکے تو ان کے لیے پانی لے آؤ۔ اجازت مل گئی۔ حضرت عباس پانی لینے کے لیے فرات کی جانب چل پڑے۔ عمر سعد ملعون نے 4000 سپاہیوں کا لشکر فرات کے کنارے کھڑا کر دیا تھا اور حضرت عباس فرات کی طرف بڑھے تو عمر بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آئے۔ آپ علیہ السلام کی ان سے شدید جھڑپ ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے سامنے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمن پر ایسے پے در پے حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس علیہ السلام دریا پر پہنچنے پر پانی کو چلو میں اٹھایا اور یہ خیال کیا کہ معصوم سیدہ سکینہ اور دوسرے بچے بھی پیاسے ہیں اور پانی کے انتظار میں ہیں۔ آپ علیہ السلام کو گوارا نہ ہوا کہ پانی پئیں، لہٰذا آپ نے پانی سے اپنے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھرا اور خیموں کی جانب روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی فوج نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا، تیروں اور نیزوں کی بوچھار ہوئی۔ مولا عباس علیہ السلام کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازو کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشکیزہ اپنے کندھوں میں لے لیا اور یزیدی لشکر سے مقابلہ کرنے لگے۔ اس شیر کی ایک دھاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے اور میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا۔ آخر یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ مولا عباس کی تلوار بجلی کی طرح جس پر پڑتی اس کے ٹکڑے کر دیتی۔ بے دریغ یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کیا۔ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھ پر حملہ کیا اور آپ کا بازو کٹ گیا۔ یزیدیوں نے آپ کے دونوں بازوؤں کو تن سے جدا کر دیا اور تیروں کی بارش کر دی۔ اتنے میں امام حسین علیہ السلام تیز رفتاری سے وہاں تشریف لائے اور اپنے بھائی کو گود میں لیا۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے، اے میرے بھائی، اے میرے بھائی، اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ چراغ حیات عباس گل ہو گیا۔
حضرت امام حسین علیہ السلام روتے ہوئے فرمانے لگے کہ آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے، دشمن کو بھی نہ بھائی کا ماتم خدا دکھائے، پوچھ اب اسی کے دل سے کمر جس کی ٹوٹ جائے۔ فرماتے تھے پسر سے یہ رو کر مولا حسین کہ ہائے اکبر، بتاؤ بھائی کو بائی کہاں سے لائے؟ عباس کیا جدا ہوئے، گھر میرا لٹ گیا، بچپن کا ساتھ ہائے غضب آج چھٹ گیا۔ محترم ناظرین، فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور بنی ہاشم کا یہ چاند اپنی جوانی کے عروج میں 10 محرم 61 ہجری کو فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ